السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ سبھی کا ویلکم ہے آج کے ہمارے اس دوسری کلاس میں۔ آج ہم کرنے والے ہیں فقانیہ کا اردو کلاس پارٹ 2، یعنی آج کا کلاس میں ہونے والا ہے VBI سبجیکٹو کوشچن آنسر، ٹھیک ہے؟ تو چلیے آج سب کلاس میں جلدی جلدی جوائن ہو جائے، اور میں آپ سب سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ سب کے پاس چند دنوں کے سمے بچے ہوئے ہیں، اسی لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب نوٹس لے کر تیاری کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ ماتر 149 روپے اس کا نوٹس کا پرائز ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب سے پہلے نوٹس لے لیں، اس کے بعد آپ لوگ تیاری کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم سب کرنے والے ہیں اردو کا VBI سبجیکٹو کوشچن، ٹھیک ہے؟ چلیے شروع کرتے ہیں۔ آپ سب کا سب سے پہلا کوشچن ہے، بھولا گیتا شوق سے کیوں سنتا تھا؟ جواب ہے، بھولا گیتا اس وجہ سے سنتا تھا کہ اسے کہانیوں کا شوق تھا، اور گیتا کے ادھیائے کے آخری میں مہاتم سن کر وہ بہت خوش ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ بھولا کو جو ہے نا گیتا کا بہت بڑا شوق تھا، یعنی کہانی سننے کا اس کو بہت شوقین تھا، اسی لیے وہ گیتا بہت دھیان سے سنتا تھا، ٹھیک ہے؟ چلیے ہم دوسرے سوال کی اور بڑھتے ہیں۔ سوال یہ کہہ رہا ہے کہ عورت کا دل محبت کا سمندر ہوتا ہے، مصنف نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ جواب ہے، کیونکہ عورت ماں باپ بھائی خاوند بچے سب سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے، اور وہ پیار ختم نہیں ہوتا ہے، ایک دل ہوتے ہوئے بھی وہ سب کو اپنا دل دیتی ہے، اسی وجہ سے مصنف نے عورت کا دل محبت کا سمندر ہوتا ہے کہا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے اگلے سوال کی اور بڑھتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ کہتا ہے کہ بھولا کہاں چلا گیا تھا اور کیوں گیا تھا، ٹھیک ہے؟ جواب ہے، بھولا عام طور پر رات کو کہانی سنتا تھا، اس روز اس نے دادا جی سے دوپہر کو کہانی سنی تھی، دادا جی نے اسے بتایا تھا کہ دوپہر کو کہانی سنانے سے مسافر راستہ بھول جاتے ہیں، جب بھولا کے ماما جی رات ہونے تک گھر نہیں آئے تو وہ آدھی رات کو گھر کی بتی لے کر پرسپور سے آنے والے سڑک پر چلا گیا، رات کی تاریخی میں اس کے ماما جی راستہ نہ بھول جائے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے بھولا چلا گیا تھا راستہ دکھانے کے لیے۔ اب اگلا سوال ہے، کیلاش نے ایسا کیا کہا جسے سن کر رجنی پر بجلی سے گر پڑی ہے؟ اس کا جواب ہے، کیلاش نے پہلے دن یہ سمجھا تھا کہ رجنی کے ساتھ صرف ایک بھائی آنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگلے دن جب رجنی 5 بہن بھائیوں کے ساتھ ڈاک بنگلے پر پہنچے تو ان سب میلے کچلے بچوں کو دیکھ کر اسے غصہ آ گیا، اور جھنجھال کر کہا، تو نے کل کیوں نہیں بتایا کہ تیرے ساتھ اتنی بڑی فوج ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو اسے پہلے بتانا چاہیے تھا، لیکن اس نے نہیں بتایا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو بہت زیادہ غصہ آ گیا تھا۔ سب کو میں کہاں رکھ سکتا ہوں؟ ظاہر سی بات ہے اس کے گھر چھوٹے ہیں تو کہاں رکھیں گے، اس سے بھی تکلیف ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سن کر رجنی پر بجلی سے گر پڑی، کیونکہ اسے بھی نہیں معلوم تھا کہ ہم بتائے تو سب سے بہتر ہوتا، اس نے بھی نہیں بتایا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس نے مایوسی کا سامنا اس نے زندگی میں پہلی بار کیا تھا، ٹھیک ہے؟ اسی لیے اس سے بجلی گر پڑی تھی۔ سوال دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ سر سید نے اپنا بچپن کیسے گزارا تھا؟ سر سید نے بچپن میں گھر پر پڑھا، مکتب میں گئے اور کھیل کود میں بہت خوب حصہ لیا، وہ اپنے اہم عصر ماموں اور خالہ زاد بھائیوں کے دیگر قریبی رشتہ داروں کے لڑکوں کے ساتھ ایسے کھیل کھیلتے تھے جنہیں بزرگ دیکھتے رہتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا بچپن ایسے ہی کھیل کود میں گزرا، ٹھیک ہے؟ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آج کا کلاس ختم ہو رہا ہے، اور آپ سب سے پہلے اس نوٹس کو لے لیں، ٹھیک ہے؟ اس نوٹس کو لے کر آپ سب تیاری کریں، ٹھیک ہے؟ اس نوٹس کو لینے کے لیے آپ سب سے پہلے دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں، اس کے بعد آپ سب نوٹس لے لیں، کیونکہ آپ بنا نوٹس کے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، آپ کے پاس چند دنوں کے سمے بچے ہوئے ہیں۔ تو ملتے ہیں آپ دوسری کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔